سوال کرنا چاہوں گا. آج ہمارے معاشرے میں امر بالمعروف اپنے طریقے سے اچھائیوں کا حکم دینے والے، مسجدوں سے لوگوں کو اپنے طریقے سے جوڑنے والے، اپنے امام کے طریقے کی جانب بلانے والے ہزاروں اور کروڑوں ہیں. ان کی ایک ایک مجلس میں لاکھوں لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں اور جھوٹ بیان اور قرآن و سنت کے خلاف ورزی پر مبنی ان کے ائمہ کے اقوال اور قرآن و سنت کے خلاف افکار و خیالات ان کے معاشرے میں، ان کی مسجدوں میں، ان کی مجلسوں میں دھڑلے سے بیان کیے جاتے ہیں. اگر کچھ لوگ مسجدوں سے جوڑنے والے ہیں تو جوڑتے بھی ہیں بدعات و خرافات کی بنیاد پر، جوڑنے والے ہیں تو جوڑتے بھی ہیں ائمہ کرام کی تقلید کی بنیاد پر. اگر جوڑنے والے ہیں تو جوڑتے بھی ہیں قرآن و سنت سے دور کی راہ کی بنیاد پر. لیکن اس کے برخلاف ان لوگوں کے یہاں نہیں عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی کا کوئی تصور سرے سے پایا ہی نہیں جاتا. کوئی کچھ بھی کرتا رہے، بیڑی سگریٹ پیے، تمباکو کھائے، نشہ کرے، کسی بھی انداز کی زندگی اختیار کرے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرائے، تقلید شخصی کر کے اتباع رسول کی حق تلفی کرے، عقائد کا فساد ہو، خوارج کا مکتب فکر اختیار کرنے والا ہو، ماتریدیت کو اختیار کر لے، رفض و تشیع کو اختیار کر لے، صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرے، ساری کی ساری چیزیں برداشت کی جاتی ہیں، اس پر نکیر نہیں کی جاتی اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو مسجدوں سے جوڑ دیا. معاف فرمائیں گے، یہ مسجدوں سے جوڑنا بھی انکار منکر کے بجائے منکر کو انجام دینا ہے، کیونکہ بدعات کے طریقے پر اس کو انجام دیا جاتا ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم أيضا. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، مسلسل 2 سال کے عرصے سے پوری امت اسلامیہ اور پوری دنیا جس انداز سے وباؤں کا سامنا کر کے جوجھ رہی ہے اور تباہ و برباد ہو رہی ہے، یہ اللہ رب العالمین کے وہ خاموش لشکر ہیں جنہوں نے ہم کو ہمارے اعمال، ہماری برائیوں اور جو ہم منکر کرتے ہیں اور منکرات کو دیکھ کر کے خاموشی اختیار کرتے ہیں، ان چیزوں پر تنبیہ کرنے کے لیے نازل فرمایا. اللہ رب العالمین نے ہم کو متنبہ فرمایا کہ ہم اپنی زندگی میں اسلامی شعور پیدا کریں، قرآن و سنت کی پیروی کریں، اچھائیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے لوگوں کو روکیں. لیکن ہم نے ان ساری کی ساری مصیبتوں، ساری کی ساری آزمائشوں کے باوجود اللہ رب العالمین سے دین کی بغاوت کو نہیں چھوڑا. ہم نے ان آزمائشوں اور امتحانات کے باوجود
اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنے کے بجائے ہم شیطان سے چمٹے رہے اور اپنے آپسی اعمال میں اور اپنے ذاتی عمل میں شیطان رجیم کی تقلید، شیطان کی پیروی اور شیطان کو خوش کرنے کا جو عمل کر کے ہم نے اپنی آخرت میں اپنے آپ کو تباہ کرنے کا سامان پیدا کیا تھا، ہم آج بھی اس پر باقی ہیں۔ یہ وبائیں آئیں اور چلی گئیں، بیماریاں ہر دور میں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، لیکن اگر مسجدیں ویسے ہی ویران رہیں، صلاۃ فجر میں یہ مسجدیں ویران رہ کر کے آنسو بہائیں اور نماز پڑھنے والے نمازی اس میں نکل کر کے نہ آ سکیں، اللہ رب العالمین کی توحید کے تقاضوں کو مسلمان نہ سمجھ سکیں، اتباع رسول اور اس کے مفہوم کو مسلمان نہ سمجھ سکیں، اور قرآن و سنت کی پیروی کے بجائے مسلمان تقلید شخصی، اہل کلام کے فتنوں، بدعقیدہ باتوں، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع، قرآن مجید کا مذاق اڑانے اور نہ جانے کون کون سے جرائم کے مرتکب رہیں، تو ایسی صورت میں معاف فرمائیں گے، مسلمانوں کے اوپر مصائب بڑھیں گے، مشکلات بڑھیں گی اور مسلمان مشکلات سے باہر نہیں نکل پائے گا۔ کورونا آ کر کے چلا جائے گا، دوسری وبائیں آ کر کے ہم کو دبوچ لیں گی، یہ وبائیں چلی جائیں گی، ہمارے گھر کے اختلاف و انتشار، خاندانی جھگڑوں، آپسی اختلافات، انتشار اور قرآن و سنت کی دوری کی شکل میں جو عذاب ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، ہم اس عذاب میں مبتلا رہ کر کے اپنے آپ کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کریں گے اور آخرت میں بھی ذلت و خواری ہمارا مقدر بن جائے گی۔ ہمیں اگر رب کائنات کو خوش کرنا ہے، ہمیں اگر مشکلات سے تحفظ فراہم کرنا ہے، ہمیں اگر امن و سکون کی زندگی گزارنی ہے، قرآن و سنت کے مطابق چل کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم سچے مسلمان ہیں، تو آج کے دور میں مسلمانوں کو قرآن و سنت کی جانب، علماء اسلام کی جانب، صحیح انداز کے مکاتب فکر کی جانب رجوع کر کے اپنی غلطیوں سے توبہ کرنی ہوگی، اپنے آپ کو قرآن و سنت کی ڈگر پر صراط مستقیم پر لا کر کے کھڑا کرنا ہوگا، اس کے مطابق نئی نسلوں کی تربیت کرنی ہوگی۔ آج کے دور میں صرف ہندوستان نہیں، صرف اوکھلا کا علاقہ نہیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ چلے جائیں، اگر مسلمانوں کی آبادی کا جائزہ لیا جائے، اس کا سروے کیا جائے، تو جتنی خرابیاں، جتنی بے راہ رویاں، یہاں تک کہ جنسی بے راہ روی، لواط، زناکاری، نشہ آور چیزوں کو اختیار کرنا، جتنا مسلمانوں کے علاقوں میں رائج نظر آتا ہے، شاید دوسری اقوام کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اس انداز کی فضولیات میں اپنے آپ کو برباد کریں، اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ دنیاوی ترقی میں کسی انداز سے مدھم پڑیں یا دھیرے رفتار کو اپنائیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا بچہ جب سن شعور کو پہنچتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ اس کو اس کی ماں نے جنا ہے، جب سن شعور کو پہنچتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے باپ نے اس کے لیے آرام و آسائش کے انتظامات کیے ہیں، جب وہ سن شعور کو پہنچ جاتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا رب کائنات ہے، اس کو راہ ہدایت دکھانے والے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے معاشرے کی صورتحال آئے دن بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ ہم کو اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا کہ ہم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں، اور برائیوں کا حکم دینے والے، اچھائیوں سے روکنے والے یہود و نصارہ اور منافقین کی روش سے ہم کو دور رہنے، ان سے بچنے، ان سے عداوت کا اظہار کرنے، ان کی ڈگر سے توبہ و استغفار کرنے کا حکم دیا۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ آج ہماری جیبوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے کمپیوٹرز میں، ہمارے ٹیلی ویژن میں، ہمارے انٹرنیٹ کے کنیکشن میں، ہمارے موبائل فون میں اور ساری کی ساری چیزوں میں یہود و نصارہ کی سازشیں، اسلام دشمنوں کی تدابیر ہمارے نئی نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو اپنے نرغے میں لے کر کے جس انداز سے اسلام سے
صوم و صلاۃ سے، رب کائنات کی وحدانیت کے اقرار سے، اتباع رسول کے مفہوم سے جس انداز سے یہ چیزیں ان کو دور بھگا رہی ہیں، اس کا ذمہ دار صرف یہ معاشرہ نہیں ہے، بلکہ ہم بذات خود ان کے سرپرست ہونے کے لحاظ سے اس کے ذمہ دار ہیں، ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں، اور ہم سے آخرت میں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تمہارے خاندان میں، تمہارے گھر میں، تمہاری ماتحتی میں، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے والے نئی نسل کے بچے، یہ بچے بچیاں کون سے اسباب تھے کہ انہوں نے اچھے سے اچھے اسکولوں کا انتخاب کر لیا، فراٹے کی انگریزی بولنے لگے، بہترین سے بہترین مہذب بن کر کے، اور بزعم خود اپنے آپ کو مہذب کہنے لگے، لیکن کون سے اسباب تھے کہ اس رب کو نہیں پہچان سکے جس نے ایک حقیر پانی کے ذریعے ان کو پیدا کیا تھا؟ کون سے اسباب تھے کہ 5 وقتہ نمازوں کی اذانیں دی جاتی رہیں لیکن یہ آرام سے گھروں میں بیٹھے رہے، یہ نکل کر کے مسجدوں کو آباد نہیں کر سکے؟ یہ ہماری مسئولیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سن لو کہ تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم سے تمہاری ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بنو اسرائیل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ سن لو کہ لعنت ہوئی داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، اللہ رب العالمین کی لعنت نازل ہوئی بنو اسرائیل پر، یہودیوں پر۔ کیوں نازل ہوئی؟ کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے، قرآن و سنت یا اپنے دین سے دور بھاگتے تھے، اپنے دین کو اپناتے نہیں تھے، اس میں تحریف کرتے تھے، اس میں تبدیلی کرتے تھے، اس کے خلاف بغاوت اور سرکشی کرتے تھے۔ تو فرمایا بما عصوا، وہ نافرمانی کرتے تھے، وکانوا یعتدون، اور حد سے تجاوز کر کے حد سے گزر جاتے تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر۔ اللہ رب العالمین نے مزید واضح کر دیا، یہ منکرات سے، برائیوں سے، معاشرے میں پنپنے والی خرابیوں سے لوگوں کو روکتے نہیں تھے، فعلوہ، روکنے کے بجائے ان چیزوں کو اپناتے تھے، ان چیزوں پر عمل کرتے تھے، ان چیزوں کا ارتکاب کرتے تھے، ان چیزوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لبئس ما کانوا یفعلون، یہ کتنا برا فیصلہ ہے، کتنا برا کام ہے جس کو یہ انجام دیتے تھے۔ اسی طریقے سے انکار منکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنانے کی تلقین فرمائی۔ جو قومیں اس فریضے کو انجام دینے میں ناکام رہیں، سستی اور کاہلی کا شکار رہیں، ان قوموں کو رب کائنات نے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، سن لو، دین نصح و خیر خواہی کا نام ہے، دین نصح و خیر خواہی کا نام ہے، دین نصح و خیر خواہی کا نام ہے۔ قالوا لمن یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا کس کے لیے نصح و خیر خواہی کا نام ہے؟ تو فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ سن لو، یہ نصح و خیر خواہی رب کائنات کے لیے اختیار کی جائے، یعنی اس کی توحید کو اپنا لیا جائے، اس کے خلاف اگر کوئی شرک کیا جاتا ہے، شرک کی کسی بھی قسم کو اپنایا جاتا ہے تو اس سے لوگوں کو روکا جائے، سجدہ صرف رب کائنات کے سامنے، دعائیں صرف رب کائنات سے، مشکل کشا صرف اسی کو سمجھا جائے، حاجت روا صرف اسی کو سمجھا جائے، اسی کے گھر کا طواف کیا جائے، اسی کے گھر کی جانب سجدہ اور رکوع کیا جائے، اسی کے سامنے جھکا جائے، اسی کی کتاب کی تلاوت اور اسی کے لیے نمازیں
اور عبادتوں کو انجام دیا جائے، یہ رب کائنات کے لیے نصح و خیر خواہی ہے۔ اگر رب کائنات کی عبادت میں کسی انداز کا خلل واقع ہوتا ہے تو اس سے لوگ اس کو روک دیں، مٹانے کی کوشش کریں، اور انکار منکر کے فریضے کو سامنے رکھتے ہوئے بلا کسی ملامت کے خوف کے، اس خوف کے بغیر کہ لوگ مجھ کو ملامت کریں گے، مجھ کو برا بھلا کہا جائے گا، میرے خلاف سازشیں کی جائیں گی، ان ساری کی ساری ملامتوں کو ایک کنارے رکھ کے رب کائنات پر توکل اور اعتماد کر کے اس کے راستے کی دعوت و تبلیغ کے لیے لگ جایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصح و خیر خواہی کا معنی یہ ہے جو آج ہمارے معاشرے سے مفقود ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کی تابعداری کی جائے، آپ نے جو کچھ حکم دے دیا اس کو اپنا لیا جائے، جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی عبادت کا جو طریقہ بتا دیا اس کے مطابق عبادات کو انجام دیا جائے، اور مکمل طریقے سے انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں اپنے آپ کو بچھا دے، اس کے آگے جھکا دے، اور اس میں کسی انداز کی شرکت یا دوسروں کے اقوال کو ترجیح دینا، دوسروں کے فتووں کو ماننا، تقلید شخصی کو انجام دینا، ان ساری کی ساری چیزوں سے توبہ کر لی جائے۔ یہ نصح و خیر خواہی ہے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کے لیے نصح و خیر خواہی یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو کچھ سکھا دیا، جو کچھ حکم دے دیا، جن چیزوں پر چلنے کا حکم دیا ان چیزوں کو اپنا لیا جائے، جن چیزوں سے روک دیا، جن چیزوں کو برا قرار دیا ان چیزوں سے دور بھاگا جائے اور اپنے آپ کو بچا لیا جائے۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ نصح و خیر خواہی ہے، اور مسلمانوں کے ائمہ، مسلمانوں کے حکام کے ساتھ نصح و خیر خواہی کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ کوئی غلطی کریں، کسی انداز کی ان سے بھول ہو جائے، کوئی غلط فیصلہ کر دیں تو شور اور واویلا نہ کیا جائے، گالی گلوچ نہ دیا جائے، یہودیوں کی جانب ان کی نسبت نہ کی جائے، بلکہ نصح و خیر خواہی کا پہلو اختیار کر کے اسلامی طریقے سے ان سے گفتگو کر کے ان کے عیوب ان کے سامنے ظاہر کیے جائیں۔ اگر وہ اصلاح کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم نے اپنا فریضہ انجام دیا، اب وہ سمجھیں، ان کے کرتوت سمجھیں، اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دینے والا ہے۔ اگر اس انداز کے افراد موجود ہیں تو برائیاں پنپتی نہیں ہیں، اور عام مسلمانوں کے ساتھ نصح و خیر خواہی کا معنی اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی برائیاں جب دیکھی جائیں تو ان کو برائیوں سے روکا جائے، اچھائی کے راستوں کی جانب رہنمائی کی جائے، ان کو مسجدوں سے جوڑ کر کے نمازی بنایا جائے، اور ان کو یہ بھی بتایا جائے کہ نمازیں پڑھ لینا یہ کمال نہیں، بلکہ نمازوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دینا، جو طریقہ آپ نے بتا دیا من وعن اس کو اختیار کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کریں، اچھائیوں کا حکم دیں، برائیوں سے لوگوں کو روکیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث جو صحیح مسلم کی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رعا منکم منکرا، تم میں سے جو کوئی منکر اور برائی کسی انداز کی خرابی کو دیکھ لے فلیغیرہ بیدہ، تو اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے، اپنے ہاتھ سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اپنے ہاتھ سے لوگوں کو سمجھائے، اور جا کر کے اس منکر کی جانب بڑھنے سے ان کے راستے کو بند کر دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر اس بات کی قوت نہیں ہے کہ ہاتھ سے روکے گا اور اس کے بعد لوگ عداوت پر، دشمنی پر آمادہ ہو کر کے اس کو قتل کر دیں گے، اس کے خلاف سازشیں کر کے اس کے کام کو روکا جائے گا، جیسا کہ عام طور سے مسلم معاشرے میں جب قرآن و سنت کے مفہوم کو ذکر کیا جائے تو اکثریت گالی گلوچ اور برائی، غلط انداز کے اتہامات پر اتر آتی ہے۔ اگر معاملہ فساد اور ظلم کی اس حد تک پہنچ گیا ہو تو کم از کم اس برائی کو اپنی زبان کے ذریعے، اپنے دروس و محاضرات کے ذریعے،
اپنے قلم کے ذریعے، خطبات کے ذریعے اس برائی کے خلاف علم جہاد بلند کیا جائے، اور حالات اتنے زیادہ بدتر ہو جائیں کہ یہ صورتحال اختیار بھی نہ کی جا سکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل میں اس کو برا جانو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ سب سے کمزور ایمان کی دلیل ہے۔ اگر انسان اپنے دل میں برائی کو برا سمجھتا ہے اور ہر مسلمان اس چیز کو محسوس کرتا ہے، تو کم از کم اسلامی معاشرہ، کم از کم مسلمان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے زندگی گزار لیں گے، اگرچہ ایمان کمزور ہو۔ لیکن آج کے دور میں ہم نکلتے ہیں، ہمارے سامنے بیڑی سگریٹ پینے والے بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، نشہ کرنے والے نشہ کرتے ہیں، ماں باپ کو گالیاں دینے والے گالیاں دیتے ہیں، ترازو میں ناپ تول میں کمی کرنے والے کمی کرتے ہیں، ساری خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم کبھی انکار منکر اور ان چیزوں کو روکنے کی جرات نہیں کرتے۔ ایک دکاندار اگر کانٹا لگاتا ہے، تولنے میں کمی زیادتی کرتا ہے، آپ اپنے پسینے کی کمائی کے ذریعے اس کے پاس سودا خریدتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، تو آپ کی طاقت ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس کو روکیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ بے ایمانی کی گئی تو نہ میں آؤں گا نہ کسی کو آنے دوں گا۔ اس برائی کے خلاف علم جہاد بلند کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو انکار منکر کا حکم دیا جو ہمارے معاشرے سے رخصت ہو چکا ہے۔ آج دیکھیں انکار منکر کے رخصت ہونے کے نتیجے میں آپ دیکھیں، اور اسی طریقے سے ہم نے جو اسلوب اختیار کر لیا، اس اسلوب کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من نصح اخاہ سرا فقد نصحہ وزانہ، جس نے اپنے بھائی کو سری انداز سے، خفیہ انداز سے، تنہائی میں نصیحت کی تو گویا اس نے اس کو نصیحت کی، اس کا احترام کیا، اس کی لاج رکھی، اس کی عزت و آبرو کو محفوظ کیا۔ اور جس نے اپنے مسلمان بھائی کو نصیحت کی لیکن اعلان کر کے کی، اس کی نصیحت میں اس نے لوگوں کے سامنے اس کی برائی کا پروپیگنڈا کر دیا، شور مچایا، واویلا کھڑا کیا، اپنی گریبان میں نہیں جھانکا، تو ایسی صورت میں گویا اس نے اس کی فضیحت کر دی، اس کو ذلیل کر دیا اور اس کے لیے برائی پیدا کر دی۔ اس انداز میں اگر انکار منکر کیا جاتا رہے گا تو ایسی صورت میں یہ برائیاں پنپیں گی، بڑھیں گی، معاشرہ مزید خراب ہوگا، جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت صحیح مسلم کی شرح کے اندر موجود ہے۔ تو انکار منکر کو چھوڑنے کے نتیجے میں انسان کون سی خرابیوں کو مول لیتا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ معاشرے کے اندر خباثت، برائیاں اور اسی طریقے سے بے حیائی عام ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اگرچہ یہ آیتیں یہود و نصارہ، مشرکین مکہ اور کفار و منافقین کے لیے ہیں، لیکن یہ صفات آج مسلمانوں کے درمیان بھی موجود ہیں۔ لہذا ان آیتوں سے استدلال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماضی کی قوموں پر جو عذاب آیا اس سے مسلمانوں کو نصیحت پکڑنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان بے حیائی عام ہو جائے اور ایمان لانے والے راہ راست سے بھٹک جائیں، بے حیائی اور برائی کو اختیار کر لیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا عذاب انکار منکر کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی، کوئی بھی شخص جو کسی قوم میں رہتا ہے اور اس قوم میں برائیوں کو انجام دیا جاتا ہے، یقدرون علی ان یغیروا علیہ، اور وہ لوگ اس بات پر قدرت اور طاقت رکھتے ہیں کہ اس برائی کو روک دیں، اس سے لوگوں کو دور کر دیں،
اور ایسی صورت میں قدرت کے باوجود وہ دور نہیں کرتے الا اصابهم اللہ بعذاب من قبل ان يموتوا، تو اللہ رب العالمین ان کے مرنے اور موت سے پہلے ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ ہماری صورتحال ہے، ہماری موتیں نہیں آئیں لیکن زندگی ہماری عذاب بن گئی ہے، ہماری موت نہیں آئی ہے لیکن ہماری زندگی ایک عذاب بن کر کے ایسی مشکل بھری زندگی ہو گئی، نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ آج یہاں سے موت کی خبر آتی ہے، کل وہاں سے موت کی خبر آتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو اجیرن کر دیا برائیوں کو اپنانے کے نتیجے میں۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کی یہ صحیح روایت ہے، اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حدیث میں ذکر کرتے ہیں ایھا الناس انکم تقرؤون ھذہ الآیہ، اے لوگو تم لوگ اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہو، تم نے اس آیت کریمہ کو پڑھا ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر تمہارے نفس کی ذمہ داری ہے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پا جاؤ گے تو تم کو نقصان پہنچانے والا نقصان نہیں پہنچا پائے گا، تم ہدایت کے راستے کو اپنا لو، نقصان پہنچانے والوں کی سازشیں تمہاری نگاہوں کے سامنے تباہ و برباد ہو جائیں گی، تم ہدایت کے راستے کو اپنا کر کے دیکھو۔ فرماتے ہیں وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس کے ہاتھ کو پکڑتے نہیں، ظلم کرنے دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین عن قریب ان لوگوں کے درمیان اپنے عذاب کو عام کر دے گا، ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ ظلم کی کون سی ایسی صورت ہے جو ہم نے آج بحیثیت مسلمان کے اپنے معاشرے میں پنپتی ہوئی پائی اور اس کے بعد اس پر روک نہیں لگائی؟ شرک و بدعات سے ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے جس میں انسان اپنے پیدا کرنے والے مولائے حقیقی کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں دوسروں کو شریک کر کے انسان سب سے بڑا ظلم کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں، گناہوں کو انجام دینا یہ ظلم ہے، غلط راہ کو اختیار کرنا یہ ظلم ہے، غلط فیصلے کرنا یہ ظلم ہے، غلط انداز کی زندگی اختیار کرنا یہ ظلم ہے، غلط انداز کے فیصلے کرنا اور غلط راستوں پر چلنا یہ ساری کی ساری ظلم کی قسمیں ہیں۔ جب یہ ظلم مسلمانوں میں عام ہو جائے تو اللہ رب العالمین ان کے اوپر ظالموں کو مسلط فرما دیتا ہے، جس کی پوری تصویر کشی آج مختلف ممالک اور مختلف ملکوں اور مختلف شہروں میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اپنے دلوں سے محسوس کر سکتے ہیں، تو یہ ظلم ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو عن قریب اللہ رب العالمین تمہارے اوپر عذاب نازل فرمائے گا، پھر تم اللہ رب العالمین کو پکارو گے، دعائیں کرو گے، رو گے اور گڑ گڑاؤ گے، رب کائنات سے بھیک مانگو گے، فلا یستجاب لکم، لیکن اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو نہیں سنے گا، تم کو رادے درگاہ کر دیا جائے گا، تم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تمہاری مثال غثاء کا غثاء السیل، بھوسے اور کوڑے کرکٹ کے مانند بے وقعت ہو کر کے رہ جائے گی اور تم تباہی کی جانب چلتے چلے جاؤ گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ
आमनु वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, अगर ये बस्ती वाले, ये दुनिया में बसने वाले, ये गांव और देहात और शहरों वाले अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा इख्तियार करते, ईमान का हक अदा करते, तो हम उनके ऊपर आसमान और जमीन की बरकतों के खजाने खोल देते। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की हक्कानियत को झुटला दिया। वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, तो हमने उन चीजों के बदले उनको दबोच लिया, उनके ऊपर अजाब नाजिल कर दिया। बिमा कानू यक्सिबून, जिन चीजों को ये दुनिया में करते थे, कमाते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया, आफा आमीना अहलुल कुरा अन यअतियहुम बअसुना बयातन व हुम नाइमून, क्या ये बस्ती वाले अपने आप को अमन सलामती में समझते हैं, महफूज समझते हैं कि ये सो रहे हों और हम इनको अपने अजाब में नहीं दबोच सकते? क्या ये बस्ती वाले अपने आप को इस बात से मामून समझते हैं कि ये दिन के उजाले में खेल रहे हों और हम इनको अपने अजाब में मुब्तला नहीं कर सकते? क्या ये बस्ती वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ से अपने आप को महफूज समझते हैं? आफा अमीनु मकरल्लाह फला यअमनु मकरल्लाहि इल्लल कौमुल खासिरून, क्या ये लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ से अपने आप को महफूज समझते हैं? जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ से महफूज होने वाला, ये महफूज समझने वाला, ये खसारे वाला है, घाटे वाला है, ये तबाह बर्बाद होने वाला है। वक्त खत्म हो चुका है, इस वजह से मैं खुतबे को यहीं खत्म करूंगा। लेकिन एक सवाल करना चाहूंगा। आज हमारे माशरे में अम्र बिल मारूफ, अपने तरीके से अच्छाइयों का हुक्म देने वाले, मस्जिदों से लोगों को अपने तरीके से जोड़ने वाले, अपने इमाम के तरीके की जानिब बुलाने वाले हजारों और करोड़ों हैं। उनकी एक एक मजलिस में लाखों लाखों लोग शिरकत करते हैं और झूठ बयान और कुरान और सुन्नत के खिलाफ वर्जी पर मबनी उनके अइम्मा के अक़वाल और कुरान और सुन्नत के खिलाफ अफकार और ख्यालात उनके माशरे में, उनकी मस्जिदों में, उनकी मजलिसों में धड़ल्ले से बयान किए जाते हैं। अगर कुछ लोग मस्जिदों से जोड़ने वाले हैं तो जोड़ते भी हैं बिदआत और खुराफात की बुनियाद पर, जोड़ने वाले हैं तो जोड़ते भी हैं अइम्मे इकराम की तकलीद की बुनियाद पर। अगर जोड़ने वाले हैं तो जोड़ते भी हैं कुरान और सुन्नत से दूर की राह की बुनियाद पर। लेकिन उसके बरखिलाफ इन लोगों के यहां नहीं अनिल मुनकर के फरीजे की अंजामदही का कोई तस्वुर सिरे से पाया ही नहीं जाता। कोई कुछ भी करता रहे, बीड़ी सिगरेट पिए, तंबाकू खाए, नशा करे, किसी भी अंदाज की जिंदगी इख्तियार करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शरीक ठहराए, तकलीद शख्सी करके इत्तिबाए रसूल की हक तलफी करे, अकायद का फसाद हो, खवारिज का मकतबे फिक्र इख्तियार करने वाला हो, मातुरीदियत को इख्तियार कर ले, रफ्जो तशय्यो को इख्तियार कर ले, सहाबे किराम के खिलाफ बकवास करे, सारी की सारी चीजें बर्दाश्त की जाती हैं, उस पर नकीर नहीं की जाती और यह कहा जाता है कि हमने लोगों को मस्जिदों से जोड़ दिया। माफ फरमाएंगे, ये मस्जिदों से जोड़ना भी इनकारे मुनकर के बजाय मुनकर को अंजाम देना है, क्योंकि बिदआत के तरीके पर इसको अंजाम दिया जाता है। माँ बाप की नाफरमानी हमारे माशरे में आम होती चली जा रही है। मामलात की खराबी में हराम खोरी हो, रिश्वतखोरी हो, नापतौल में कमी हो, धोखाधड़ी हो, दूसरों के माल को गसब करना, जमीनों पर कब्जा करना, बड़ों की नाकदरी करना, छोटों के साथ शफकत के बजाय गलत अंदाज का सलूक करना, उनकी इस्लामी तरबियत का ख्याल न करना, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, नाच गानों, गाली गलूच को रिवाज देना, डांस और नाच के वसाइल को इख्तियार करके अपने घरों को उसके हवाले कर देना, खवातीन का बेपर्दा निकलना, बेपर्दगी और बेहयाई को इख्तियार करना, ये सारी की सारी चीजें हमारे माशरे में पनपती चली जा रही हैं। सूरत हाल ये है कि हम जिन्स परस्ती, जिनाकारी, जिनसी बेराह रवी के लिए खुल्लम खुल्ला सड़कों पर ऐलानात किए जाते हैं और हमारी नई नस्ल के बच्चों को उसमें बुला करके तबाह बर्बाद किया जाता है और हमारे माँ बाप सोए पड़े हैं, किसी को कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं। सूरत हाल यह है कि जिनसी बेराह रवी
ہم جنس پرستی، زناکاری، دیوسیت، بے غیرتی اور نہ جانے کون کون سی چیزوں نے ہمارے معاشرے کو دبوچ کر کے شیطانی معاشرہ بنا کر کے رکھ دیا. ہمارے مرد حضرات عورتوں کی مشابہت اختیار کر کے داڑھیاں موڑیں، عورتوں کی مشابہت اختیار کر کے ان کے جیسے لباس پہنے جائیں، خواتین با پردہ ہونے کے بجائے بے پردہ نکلیں، مردوں کی لباس کی مشابہت اختیار کریں، اور نہ جانے کون کون سی چیزیں اختیار کر کے ہمارے معاشرے کے اندر ساری بنائیاں نئی نئی شکل میں روزانہ پنپتی چلی جا رہی ہیں، لیکن ہمارے کانوں پر جوں نہیں رینگتی. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید. انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.